جلسہ کیسا ہے، تم یہاں سجائے کیسے بیٹھے ہو، یہاں جلسہ منعقد کیسے کیے بیٹھے ہو، یہاں گول گھیرا کیسے کیے بیٹھے ہو، یہاں کیا کر رہے ہو، ما اجلسکم، یہ تمہارا جلسہ کیسا ہے۔ قالوا جلسنا، صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ، ہم نے یہ جو جلسہ سجایا ہے، ہم نے یہ جو محفل منعقد کی ہے، ہم نے اس لیے کی ہے نذکر اللہ ونحمدہ، ہم اللہ کا شکر ادا کریں اور اس کا ذکر کریں، اللہ کی حمد کریں، اس کا ذکر کریں۔ کس بات پر، کس بات پر، علامہ ہدانا علامہ ہدانا للاسلام، کہ اللہ نے ہمیں جو اسلام کی ہدایت عطا فرمائی ہے، ومن بک علینا یا رسول اللہ، اور یا رسول اللہ آپ کو ہم نے بھیج کر کے جو ہم نے احسان عظیم فرمایا ہے، اس احسان عظیم پر ہم اللہ کا ذکر کریں اور اس کی حمد بیان کریں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یعنی کہ جو آپ کو اللہ نے ہم نے بھیجا ہے، ہم اس بات پر اللہ کا کیا کریں، اس کی حمد بیان کریں، اس کا ذکر۔ کس بات پر، ومن بک علینا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو ہم میں بھیج کر کے جو اللہ نے ہم پر احسان عظیم فرمایا ہے، بڑا احسان کیا ہے، ہم اس پر اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ کی حمد بیان کرتے ہیں۔ جب اتنا میرے آقا نے سنا، ارشاد فرمایا اللہ ما اجلسکم الا ذاکا، کیا تم اللہ کی قسم کھا کے کہتے ہو کہ اسی لیے بیٹھے، کیا اللہ کی قسم کھا کے کہتے ہو؟ بات ہو سکتی تھی دوسری، لیکن بات کو پختہ فرما رہے میرے نبی، فرمایا کہ اللہ کی قسم کھا کے تم اس بات کی قسم کھا کر کے کہتے ہو اسی لیے بیٹھے ہو؟ قالوا، سب نے کہا ہاں یا رسول اللہ، ہم اللہ کی قسم کھا کے کہتے ہیں، ہم حلف اٹھا کے کہتے ہیں، ہم حلفاً یہ بات کہتے ہیں، ہمارا مقصد بیٹھنے کا اور کوئی نہیں ہے، یہاں بیٹھنے کا مقصد صرف اور صرف یہی ہے کہ ہم اللہ کا ذکر کریں، اس کی حمد بیان کریں کہ اس نے ہم میں اپنا محبوب بھیجا ہے۔ اللہ کے رسول نے جب اتنا سنا، ارشاد فرمایا اے میرے پیارے صحابہ سنو، جو میں نے تم سے قسم دی ہے، کیونکہ قسم کس بات پر لی جاتی ہے، بندے کو اپنی بات پر پختہ کرنے کے لیے، فرمایا کہ لم استحلفکم تہمۃ لکم، میں نے تم سے قسم تہمت کے لیے نہیں لی ہے، اس کے لیے نہیں لی ہے، تہمت کے لیے نہیں لی ہے، یہ تہمت کے لیے میں نے تم سے قسم نہیں لی ہے۔ پھر یا رسول اللہ قسم کیوں دلوا رہے ہیں، صحابہ سے قسم کیوں دلوا رہے ہیں، صحابہ کی بات کو پختہ کیوں فرما رہے ہیں؟ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا اے میرے صحابہ سنو، جو میں نے تم سے قسم لی ہے وہ اس لیے لی ہے کہ ابھی ابھی جبرائیل میرے پاس آئے تھے، اور جبرائیل آ کر کے یہ کہہ رہے تھے کہ اللہ نے بھیجا ہے کہ یا رسول اللہ آپ مجمع میں جا کر کے ذرا اپنے یاروں کو تو دیکھیں، وہ آپ کا ذکر کر رہے ہیں، اللہ فرشتوں میں ان کا ذکر فرما رہا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، دیکھو ہمارے نبی کی شان، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وآتانی جبریل علیہ السلام، حدیث کے بعد الفاظ ہے فاخبرانی کہ مجھ کو خبر دی ہے ان اللہ یباہدکم الملائکہ، کہ آپ تو جب زمین پر، آپ تو فرش پر، صحابہ کبار فرش پر بیٹھے ہیں، میرے نبی کا ذکر کر رہے ہیں، میرے نبی کا چرچا کر رہے ہیں، میرے نبی کی آمد پر اللہ کی حمد بیان کر رہے ہیں، لیکن اللہ رب العزت فرشتوں میں ان کا ذکر فرما رہا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ فرشتوں میں کس کا ذکر کر رہا ہے؟ جو صحابہ مجمع میں بیٹھ کر کے، محفل میں بیٹھ کر کے جلسہ کیے ہوئے، باقاعدہ حدیث پاک کا الفاظ ہے ما اجلسکم، جلسے کا الفاظ موجود ہے حدیث پاک میں، تمہارا یہ جلسہ کیسا ہے؟ اور صحابہ نے جلسنا ہی کہا ہے، ہمارا یہ جلسہ اس بات پر ہے۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ، آپ کتنے خوش نصیب ہیں، کہ آپ کتنے خوش نصیب ہیں جو صحابہ 1400 سال پہلے اپنے نبی کی آمد پر اللہ کی اس احسان کو احسان عظیم جان کر کے اللہ کا ذکر کر رہے تھے، اللہ کی حمد بیان کر رہے تھے، آج ہم اسی طریقے کو اپناتے ہوئے اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، اسی بات پر اپناتے ہوئے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، میرے آقا کریم رؤوف الرحیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا موقع ہے۔ میرے آقا تشریف 12 ربیع الاول شریف،
ایک روایت مجھے اور ذہن میں آ رہی ہے، پھر میں اسے آگے بڑھا۔ الاعلام بفتاوی ائمۃ الاسلام کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میرے نبی کو خواب میں دیکھا۔ آپ نے یہ جھنڈیاں لگائی ہیں نہیں لگائی، آپ نے یہ سجاوٹ کی ہے، آپ نے لائٹیں لگائی ہیں، آپ نے اتنا بڑا جلسہ کیا ہے، آپ نے ہمیں اتنی دور سے بلایا، آپ نے اپنا روپیہ بھی خرچ کیا، اپنا وقت بھی خرچ کیا، یہ جناب والا آپ نیند کو قربان کر کے یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، تو یہ آپ کا رائے گا نہیں جائے گا، آپ کا بیکار نہیں جائے گا، آپ کا فضول نہیں ہے، آپ کا اسراف نہیں ہے۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں نے اپنی کتاب کا حوالہ دے دیا، اس کتاب کے اندر لکھا ہے، ادر النظیم کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ حضرت ابو موسیٰ نے رأیت النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فی المنام، کہ اللہ کے رسول کو خواب میں دیکھا۔ میری بات آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے؟ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ خواب میں دیکھا، خواب میں دیکھا۔ اب کوئی یہ کہہ سکتا بھائی نبی کو خواب میں دیکھا تو خواب کی بات تو اور ہو سکتی ہے، خواب کی بات اور ہو سکتی ہے، لیکن ہم کہتے ہیں سن، کیونکہ خواب ہم کوئی دیکھتے ہیں تو اس خواب کے اندر کون ہوتا ہے؟ شیطان۔ ہم کسی کو دیکھتے ہیں تو شیطان کی شکل میں آتا ہے، شیطان بن کر کے اس بندے کی شکل میں ہمارے سامنے کیا ہوتا ہے؟ خواب میں آتا ہے۔ لیکن سن، جب شیطان کو اللہ رب العزت نے جنت سے باہر کیا تھا، قال فاخرج منها فانك رجیم، یا تو جنت سے نکل جا، تو مردود ہے، وان علیک اللعنۃ الی یوم الدین، اور تجھ پر قیامت تک کے لیے لعنت ہے۔ جب اللہ نے اس پر لعنت کا توغ ڈال دیا، جنت سے نکال دیا، بارگاہ مولا میں عرض کرنے لگا، قال ربی فانظرنی الی یوم یبعثون، اے اللہ مجھے قیامت تک مہلت دے، قیامت تک مہلت دے دے۔ اب اللہ نے فرمایا تو قیامت تک مہلت کیوں مانگے؟ تو مردود ہے، تیرے گردن میں جو ہے لعنت کا توغ ڈال دیا گیا، تجھے لعنتی بنا دیا گیا ہے، تو قیامت تک مہلت کیوں مانگ رہا ہے؟ تو کہنے لگا ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم، اے اللہ اس آدم کی وجہ سے جنت سے نکالا گیا ہوں، اس آدمی کو گمراہ کروں گا، اس کو گمراہ کروں گا، اس آدمی کو گمراہ کروں گا، اس کے داہنی جانب آ کر کے، اس کے بائیں جانب آ کر کے، اس کے آگے سے آ کر کے، اس کے پیچھے سے آ کر کے، باضابطہ قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا ثم لآتینہم من بین ایدیہم، داہنی جانب سے آئے گا، بائیں جانب سے آئے گا، آگے سے آئے گا، پیچھے سے آئے گا، ہر چہار جانب سے آ کر کے اس آدمی کو گمراہ کروں گا، اسے راستے پہ ہٹا دوں گا، اسے راستے سے بہکا دوں گا۔ اللہ نے فرمایا شیطان جا، میں نے تجھے یہ بھی مہلت دی، یہ بھی مہلت دے دی۔ اب بتاؤ کتنی مہلت شیطان کو دی گئی، کتنی پاور شیطان کو دی گئی۔ اللہ نے فرمایا جب انہوں نے کہا قال رب فانظرنی الی یوم یبعثون، یا اللہ مجھے قیامت تک مہلت دے دے، اللہ نے فرمایا جا، قال فانک من المنظرین الی یوم الوقت المعلوم، جا میں نے قیامت تک مہلت دی، قیامت تک مہلت دے دی۔ اب وہ کسی بھی شکل میں آ سکتا ہے، کسی بھی انسان کی شکل اختیار کر سکتا ہے، کسی بھی روپ میں آ سکتا ہے، کسی بھی طرح انسان کو بہکا سکتا ہے، لیکن سنو میرے بہت بھائیوں، سنو سنی غیر مسلمانوں، اللہ نے طاقت تو بہت دی ہے، پاور تو بہت دی ہے، قیامت تک مہلت بھی دے دی ہے، لیکن سن لو میرے نبی ارشاد فرماتے ہیں من رآنی فی المنام فقد رآنی، جس نے خواب میں مجھے دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا۔ یہ نہ کہہ سکتے وہ خواب کی بات تھی، کی بات تھی، خواب کی بات تھی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا رآنی فی المنام فقد رآنی، جس نے خواب میں مجھے دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا۔ ایک روایت میں یہ ہے من رآنی فقد رأى الحق، جس نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے حق دیکھا۔ ایک روایت میں یہ ہے من رآنی فسیرانی فی المنام فسیرانی فی المنام فلیقظتی، اللہ کے نبی فرماتے ہیں جس نے خواب میں مجھے دیکھا وہ جیتے جی مجھے دیکھے گا، سبحان اللہ، وہ جیتے جی مجھے، زور سے بولو جیتے جی مجھے دیکھ لے گا۔ تو جس نے نبی کو خواب میں دیکھا اس نے کس کو دیکھا؟ نبی کو دیکھا۔ اور کوئی کیونکہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں لا یتمثل الشیطان بی، شیطان میری شکل و صورت اختیار نہیں کر سکتا،
سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ نے بہت پاور دی ہے، بہت طاقت دے دی، قیامت تک مہلت بھی دے دی، لیکن یہ شیطان کی بھی مہلت نہیں ہے کہ جو میرے نبی کی شکل اختیار کر سکے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں لا یتمثل الشیطان بھی، کہ شیطان میری شکل و صورت اختیار نہیں کر سکتا۔ اب حضرت ابو موسیٰ کہتے ہیں رائے، میں نے اس لیے وہ بات بیان کی تھی، رائے النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی المنام، میں نے اللہ کے نبی کو خواب میں دیکھا۔ اور ذکر کا کیا سبحان اللہ، محبت سے بولو سبحان اللہ۔ ذکر کیا کیا؟ کہتے ہیں فذکرت لہ ما یقول الفقہاء فی عمل الولائم فی مولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہتے ہیں میں نے ان سے اللہ کے رسول سے خواب میں ذکر کیا، یا رسول اللہ یہ فقہاء کہتے ہیں، یہ علماء کہتے ہیں، ان کا عمل ہے اس بات پر کہ ربیع الاول کے مہینے میں فی مولد النبی، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے موقع پر، کائے کے موقع پر؟ ولادت کے موقع پر ولائم کا اہتمام کرتے ہیں۔ ولائم کہتے ہیں ولیمے کی جمع ہو، جو آپ شادی کرتے ہیں اور شادی کے بعد جو ولیمہ نہیں کرتے ہیں تو اس کی جمع ہے ولائم، ہے کھانے پکا کر کے کھلانا، لنگر لٹانا، صدقات و خیرات کرنا، اللہ کے رسول کا ذکر کرنا۔ کہا یا رسول اللہ یہ فقہاء کہتے ہیں ان کا عمل اس بات پر ہے کہ مولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کی آمد کے موقع پر یہ ولائم کا اہتمام کرتے ہیں، کھانا پکاتے ہیں، لنگر لٹاتے ہیں، ذکر و اذکار کرتے ہیں، محفلیں سجاتے ہیں۔ اس کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ اب میرے سنی غیور مسلمانوں، ادھانا کے غیور سنی مسلمانوں، اس جملے کو دل کی تختی پر لکھ لینا، ایک ایک بچے کو سنا دینا، اپنے اپنے بچوں کو یاد کرا دینا کہ میرے نبی نے جو ارشاد فرمایا تھا، میرے نبی ارشاد فرماتے ہیں اے ابو موسیٰ سن، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من فرح بنا فرحنا به، جو ہماری وجہ سے خوشیاں مناتا ہے ہم اس کے عمل سے خوش ہوا کرتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، دیکھو ہمارے نبی کی شان، جو ہماری وجہ سے کیا کرتا ہے، زور سے بولو، من فرح بنا، جو ہماری وجہ سے خوش ہوتا ہے ہم اس کے عمل سے کیا ہوتے ہیں؟ آپ نے یہ جلسہ کس کی وجہ سے منایا؟ زور سے بولو۔ یہ جھنڈیاں کس کی محبت میں لگائی؟ چراغا کس کی محبت میں کیا؟ گھر کو کس کی محبت میں سجایا؟ جلوس کل انشاءاللہ نکالو گے کس کی محبت میں؟ وہ نبی کیا فرمانا ہے جو ہماری وجہ سے کیا ہوتا ہے؟ خوش ہوتا ہے، ہماری آمد پر خوشیوں کا اظہار کرتا ہے، ہماری آمد پر خوشیاں مناتا ہے، ہماری آمد پر غریبوں کو کھلاتا ہے، ہماری آمد پر لنگر اٹھاتا ہے، ہماری آمد پر ولائم کا اہتمام کرتا ہے، ہماری آمد پر جناب والا یتیموں کو دیکھ بھال رکھتا ہے، ہماری آمد پر جو ہے درود و صلاۃ و سلام کے خیرات و صدقات ادا کرتا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ہم اس کے تھوڑے عمل سے بھی خوش ہو جایا کرتے ہیں، تھوڑے عمل سے بھی خوش ہوتے ہیں۔ تو یہ اس لیے خواب میں خواب تیرے میرا خواب اور ہو سکتا ہے، تیرے میرے خواب میں کوئی آئے وہ کوئی اور ہو سکتا ہے، لیکن نبی جس کی خواب میں آئے وہ نبی ہوگا اور کوئی نہیں ہوگا، اور کوئی نہیں ہوگا، اور سے بولو اور کوئی نہیں ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ شیطان کو یہ طاقت نہیں دی ہے، اللہ نے بہت طاقتیں ہیں لیکن شیطان کو یہ طاقت نہیں دی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آج ہم اپنے نبی کا ذکر کرنے کے لیے آئے ہیں، اپنے نبی کے جلسہ منعقد کیے ہوئے ہیں۔ میرے تیرے نبی کی شان کیا مقام ہے اللہ کا، کتنی بلند و بالا عرفہ و اعلیٰ شان ہے۔ میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں روح الدین ہے یہ مہدی اسماعیل۔ زور سے بولو سبحان اللہ۔ تشریح کا معنی پتہ لگے کہا کیا ہے، ہمارا حضرت کے اشعار کو تو پڑھتی ہیں، ابھی میں نے سنا کہ ماشاءاللہ الحمدللہ سب عاشق اعلیٰ حضرت ہیں یہاں پر، یہ کہ ایک کے بعد دیگر جس کو بھی دیکھو تو اعلیٰ حضرت کا کلام پڑھتا ہے۔ کیوں نہ ہو؟ کیونکہ اب وہ جو عاشق رسول ہو جاتا ہے دنیا اس کی ہو جایا کرتی ہے، جو عاشق رسول ہو جایا کرتا دنیا کیا ہے؟ ارے تو انسان کی بات ہے یار، ایک جانور کی بات میرے ذہن میں آ رہی ہے، حدیث آگے سنا دوں۔ حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا نام تو برہان ہے یا عبد الرحمن ہے، کسی نے کچھ کہا ہے لیکن نام لوگ بھول گئے، یہ سفینہ سے مشہور ہو گئے۔ سفینہ کہتے ہیں بحری جہاز کو،
کشتی کو، اس کو کشتی کو، یہ سفینہ جو تھے یہ صحابی رسول بڑے متانت و سنجیدگی والے صحابی تھے، یعنی یہ جا رہے تھے ایک سفر میں، اگر ایک صحابی آئے ان کا اپنا سامان ان پر لاد دیا کہ دو رکھ دو، دوسرے آئے انہوں نے بھی دے دیا، تیسرے آئے انہوں نے بھی دے دیا، اب یہ کئی لوگوں کا سامان لادے ہوئے اپنے کاندھے پر اور چل رہے ہیں، ہلکے ہلکے آہستہ آہستہ قدم اٹھ رہے ہیں، متانت و سنجیدگی کے ساتھ چل رہے ہیں، کہنے کی ہمت نہیں ہوئی کہ بھائی مجھے بوجھ محسوس ہو رہا ہے، اپنا سامان واپس لے لو۔ جب میرے نبی کی بارگاہ میں آئے، میرے نبی نے دیکھا کہ اتنا سامان لاد کر کے آ رہا ہے، اتنا سامان لے کر کے آ رہا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا انت سفینہ، تو پورا بحری جہاز ہے، کشتی ہے، اتنا سامان لے کر کے آ رہا، وہ لوگ نام تک بھول گئے، سفینہ مشہور ہو گیا۔ اب یہ سفینہ ایک جہاد کے موقع پر جا رہے تھے، قافلے سے بھٹک گئے، کیا ہو گیا؟ قافلے سے بھٹک گئے، قافلہ دور چلا گیا، اب یہ تنہا رہ گئے، بیابان جنگل میں چلے گئے، وہاں کوئی آبادی نہیں تھی، کوئی رہنے والا نہیں تھا۔ اب دیکھا کہ اب ان کو بھی سمجھ نہیں آ رہا میں کیا کروں، اب یہ چل رہے تھے کسی بھی راستے پر، جب دیکھا سامنے سے ایک شیر آ رہا ہے، شیر آ رہا ہے، حضرت سفینہ نے دیکھا شیر سامنے سے آ رہا ہے۔ اب شیر کی عادت ہوتی ہے جب حملہ کرنا چاہتا تو پہلے دہاڑ مارتا ہے۔ حضرت سفینہ کو دیکھا کہ آج تو میری خوراک مل گئی، انسان کو شیر دیکھے اور نہ کھائے یہ تو بڑے تعجب کی بات ہے۔ جیسے حضرت سفینہ کو دیکھا، سفینہ کے قریب آیا، دہاڑ مارنا شروع کی، حضرت سفینہ پر حملہ کرنا شروع کیا۔ مشکاۃ شریف کی حدیث الفاظ ہے، حضرت سفینہ نے کہا یا ابا الحارث، اے شیر سن، تو مجھ پہ حملہ کرنا چاہتا ہے، حملہ کرنے سے پہلے سوچ تو لے کہ میں ہوں کون، میری شان کیا ہے، میرا مقام کیا ہے، میری حیثیت کیا ہے۔ حضرت سفینہ کہتے ہیں یا ابا الحارث انا السفینہ غلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے شیر سن، میں ایسا کیسا انسان نہیں، میں اللہ کے رسول کا غلام ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نعرہ